ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہا کرتی تھی۔ اس کی یہ تمنا، یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو اس کو باپردہ رکھے۔ لہٰذا ایک نوجوان اس شرط پر راضی ہو گیا اور اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شوہر کہنے لگا کہ میں کھیت پہ کام کرتا ہوں، لہٰذا آپ میرا کھانا وہیں بھیج دیا کریں، میں گھر پر آتا ہوں، اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بیوی راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، دوسرا لڑکا پیدا ہو گیا۔ شوہر کہنے لگا کہ اب گزارا بہت مشکل ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ کھیت میں میرے ہاتھ بٹائیں۔ یہاں تک کہ شوہر تیسرے بچے کی پیدائش تک مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا، بچے نوجوان ہو گئے، اور ایک دن یہ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن شوہر ہنس رہا تھا۔ بیوی نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا بڑا پردہ کرتی تھی، آج تیرا پردہ کہاں چلا گیا، ختم ہو گیا۔ بڑا پردہ کرتی تھی، بے پردے اور پردگی میں کیا فرق ہے؟ تو بیوی نے یہ کہا کہ آپ بازو والے کمرے میں چھپ جائیں۔ شوہر چھپ گیا، اور جو ہے بیوی نے اپنے بال بکھیر لیے اور چلانے لگی۔ بڑا بیٹا آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھ کو بہت مارا ہے۔ تو بڑا بیٹا سمجھانے لگا ماں، والد صاحب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، محبت میں مار دیا، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ بڑا بیٹا سمجھا کر چلا گیا۔ منجلا بیٹا یعنی دوسرے نمبر کا بیٹا آیا، اس نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو دوسرے نمبر کا بیٹا یعنی منجلا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا غصے ہوا، کہا کہ باپ کی خبر نہیں، آج خبر لے کر رہوں گا، ان کی خیریت نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ تھوڑا غصہ ہوا اور ماں کو سمجھا کر وہ بھی چلا گیا۔ جب تیسرے بچے کی باری آئی تو غصے سے آگ بگولا تھا، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور باپ کو تیزی سے گالی دینے لگا، کہا آج باپ کی خیریت نہیں ہے۔ تو جب چھوٹا بیٹا چلا گیا تو بیوی نے شوہر کو بلایا اور کہا کہ جب تک میں مکمل پردے میں تھی تو جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس نے تمہاری لاج رکھی، اور جب میں آدھا پردے میں تھی، آدھا بے پردگی تک پہنچی تو دوسرے بیٹے نے تم نے کچھ ڈانٹا اور کچھ سمجھایا مجھ کو، اور تیسرا بیٹا جو تھا مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا، لہٰذا اس نے آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اور آپ کو بے عزت کر دیا۔ اس لیے میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، ان پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائیں، دین کی تعلیم سے ان کو سرفراز کریں اور دین کو سیکھیں۔ اور ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں اور پردے کا اہتمام کریں۔ جب پردے کا اہتمام ہوگا تو ہمارے بیٹے کل ولی اللہ ہو کر ہمارے گھروں سے نکلیں گے، ورنہ اگر ہم بے پردہ رہیں گے تو یہ بچے بھی ہمارے چور اور ڈکیت نکلیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ۔